الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی اور پھر پہچانے اہل سنت والا درود پڑھیں گے، کیونکہ درود ابراہیمی بھی ہمارا ہے اور وہ درود بھی ہمارا ہے۔ کسی قبضہ گروپ کو ہم نے کسی درود پر قبضہ نہیں کرنے دینا۔ پہلے نماز والا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی شاہراہ پر گامزن فرمایا۔ برادر اسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عالی شان ہے اور کام بھی عالی شان ہے۔ آپ کا نام بھی سب سے اعلیٰ اور آپ کا کام بھی سب سے اعلیٰ۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، ہر جہت کے اعتبار سے، ہر پہلو کے اعتبار سے پوری کائنات میں ساری مخلوق سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ آپ کے نام گرامی کے حوالے سے چند ایک اشعار سنیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تو کہتے سبحان اللہ۔ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ گردوں کو اٹھاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دکھی دل کو ہنساتا ہے محمد نام ایسا ہے، یا یوں کہہ لیں یہ روتوں کو ہنساتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدم سے یہ پوچھے کہ تمہیں معافی ملی کیسے، کوئی آدم سے یہ پوچھے تمہیں معافی ملی کیسے، یہ بخشش بھی کراتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بخشش بھی کراتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نوح سے کوئی یہ پوچھے کہ نیا پار لگی کیسے، نوح سے کوئی یہ پوچھے کہ نیا پار لگی کیسے، یہ کشتی پار لگاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ تمہیں یوسف ملے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے تمہیں یوسف ملے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نعرہ تکبیر بھول گئے تھے، نعرہ تکبیر بھی لگا۔ سب سے پہلے
دیگر جو ہمارے نعرے ہیں ان کی ترتیب آتی ہے. ہمارے کئی ملنگ جب جوش میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ نعرہ تکبیر کو بھی، نعرہ رسالت کو بلکہ بھول جاتے ہیں. نعرہ تحقیق کو 1.25 لاکھ وہ پہلے نمبر پر لے آتے ہیں. ترتیب کرنی ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے، بھائی کو سمجھ آیا شعر؟ نعرہ لگا دیا. جس کو سمجھ آیا اب آپ نے کیا کہنا؟ سبحان اللہ. کیا کہنا؟ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ تمہیں یوسف ملے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور آپ کی نظر کوئی پاک پتھر والوں سے پوچھے کہ یہ محفل سجی کیسے، کوئی پاک پتھر والوں سے یہ پوچھے کہ یہ محفل سجی کیسے، محافل بھی سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محافل بھی سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محفل کی انتظامیہ کے لیے ایک شعر. کوئی انتظامیہ سے یہ پوچھے کہ یہ لنگر بنا کیسے، کوئی لنگر شنگر ہے نہیں سامعین کے لیے ہے جی؟ یہ میرا شعر ایسے ہی وہ کہتے ہیں مفتی صاحب شعر پہ لگا کے چلے گئے، بعد میں کچھ بھی نہیں ملا. لنگر ہے نا سامعین کے لیے ماشاءاللہ. کوئی انتظامیہ سے یہ پوچھے کہ یہ لنگر بنا کیسے، یہ لنگر بھی کھلاتا ہے محمد نام ایسا ہے. یہ لنگر بھی کھلاتا ہے محمد نام ایسا ہے. یہ منہ میٹھا کراتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور کوئی سرور سے یہ پوچھے کہ تم مفتی بنے کیسے، کوئی سرور سے یہ پوچھے کہ تم مفتی بنے کیسے، علم کی راہ چلاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. یہ گردوں کو اٹھاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دکھی دل کو ہنساتا ہے محمد نام ایسا ہے. چھاتی کا زور لگا کے کہتے سبحان اللہ. علامہ اقبال نے یہ کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. کیونکہ ساری بہاریں ساری برکتیں ہمارے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جڑی ہوئی ہے. حفیظ جلندری جس نے قومی ترانہ لکھا پاکستان کا نام رکھا ہے چودھری رحمت علی نے. پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ نام چودھری رحمت علی نے رکھا. اور پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے شاعر اسلام حفیظ جلندری نے، جس نے شاہنامہ اسلام بھی لکھا ہے اور اسلام کی پوری تاریخ کو شعروں میں قلم بند کیا. وہ حفیظ جلندری جس نے یہ ترانہ لکھا ہے، مشہور زمانہ شاعر تھا. اس نے پیارے آقا کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت بھی پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. ہر شان یہ الگ الگ ہے. اور آخر میں تمنا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو. تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام آمینہ کے لال، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. آقا علیہ
وسلم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا نام بھی بلند ہے اور کام بھی بلند ہے. اللہ کے نام سے بڑی مناسبت ہے آپ کے نام. لفظ اللہ کو دیکھیں اس میں 4 حروف ہیں. لفظ محمد کو دیکھیں اس میں بھی 4 حروف ہیں. لفظ اللہ پر بھی نقطہ کوئی نہیں, لفظ محمد پر بھی نقطہ کوئی نہیں. لفظ اللہ بھی بے مثال ہے اور لفظ محمد بھی بے مثال ہے. لفظ اللہ کا بھی ثانی کوئی نہیں, لفظ محمد کا بھی ثانی کوئی نہیں. لفظ اللہ بھی باکمال ہے, لفظ محمد بھی باکمال ہے. جس طرح اللہ نے اپنے نام پر نقطہ نہیں رکھا, اسی طرح اپنے پیارے محبوب کے نام پر بھی نقطہ نہیں رکھا. کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے, آئیے نقطہ میں تم کو بتاؤں کیوں محمد پہ نقطہ نہیں ہے. آئیے نقطہ میں, یہ نقطہ کاف والا, وہ نقطہ بڑے کاف والا. آئیے نقطہ میں تجھ کو بتاؤں کیوں محمد پہ نقطہ نہیں ہے. نام پر بوجھ نقطے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. نام پر بوجھ نقطے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اور چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے پیارے آقا. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ دھبے ہیں, میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. محبت سے کہتے سبحان اللہ, اور محبت سے کہتے سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا کا نام اللہ نے ایسا عظیم رکھا ہے. اور یہاں ایک نقطہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں. لفظ اللہ کا جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو منہ کھل جاتا ہے, اور لفظ محمد کا جب ہم تلفظ کرتے ہیں منہ جو ہے بند ہو جاتا ہے, ہونٹ مل جاتے ہیں, ہونٹ مل جاتے ہیں. لفظ اللہ پر کھل جاتے ہیں. کہہ رہے اللہ اللہ اللہ, آواز نہیں آ رہی, کر لیں اللہ کا ذکر. اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تلفظ کریں, کر کے دیکھ لیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. ہونٹ مل جاتے ہیں. اس کھلنے اور ملنے میں ایک نقطہ ہے, وہ نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس نقطے سے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا.
ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، اور مخلوق کو بلاتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاتے جا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ دنیا میں تقریباً 3 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 3 ارب۔ دنیا کی کل آبادی 8 ارب ہے، 3 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 3 ارب کے قریب عیسائی ہیں، 6 ارب ہو گئے، باقی 2 ارب ساری دنیا کو ملا کے، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی، عیسائیوں کے علاوہ بدھ مت، یہودی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مل کے 2 ارب بنتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ٹکر کے کچھ لوگ ہیں تو وہ عیسائی ہیں، لیکن عیسائی بھی الحمدللہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ آج کل انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر غزہ کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن غزہ کے مجاہدین الحمدللہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کی بمباری ان پر کی جا رہی ہے، لیکن وہ پیارے اللہ کا نام لے کر، پیارے آقا کا نام لے کر میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو ناک و چنے چبوا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جو انہوں نے یہودی فوجی قید کیے تھے، ساری دنیا کی طاقت کو اکٹھا کرنے کے باوجود ان وہ فوجیوں کو رہا نہیں کروا سکے، کیونکہ محمد کریم کے غلام بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی غلامی کا نام لے کر وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اپنی کثرت تعداد کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ شیر جنگل میں اکیلا ہی بہت ہوتا ہے، لاکھ دن کے ہو مگر ان کو بہانے کے لیے سیلاب کا ایک ریلا ہی بہت ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں تو چند منٹ کی مہلت کے اوپر اسرائیل کا خاتمہ ہے، اور انشاءاللہ یہ نمبر لگنے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے آقا کا دین غالب ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں اعلان کر چکا ہے، اگلی بننا آنا و رسولی، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں۔ میں اور میرے رسول، لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ضرور 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 یہ پختہ بات ہے، کنفرم ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہے ہیں۔ ولو کریہ الکافرون، کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ولو کریہ المشرکون، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، یہ دین غالب آنا ہی آنا ہے۔ پیارے آقا کی عظمت کا جھنڈا دنیا میں لہرانا ہی لہرانا ہے۔ اسلام کے پودے کو اللہ نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ نبی پاک کا لگایا ہوا پودا ہے۔ الحمدللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پہ اسلام چھا جائے گا اور ساری گاڑیاں توڑ کے غلبہ پا جائے گا۔ کوئی بائی کلام، کوئی اقوام متحدہ، کوئی امریکہ، کوئی نیٹو افواج اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، محمد عربی کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور عربی تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنا ہے، ان کی قیادت میں ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں آ جائے اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اگر ہمیں ہمارے بعد تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بعد کی نسلوں کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج دار ختم نبوت ہے، قاری صاحب نے ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا تھا، اور علامہ گلزار صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ مفتی صاحب بھی ختم نبوت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ تو میں ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ لگا دیں ذرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ برادران اسلام، میں آسان انداز میں آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی نہ بھولیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں 20 آیتیں عقیدہ ختم نبوت پر موجود ہیں، جن میں مرکزی آیت یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، نہ ذلی نہ بروزی، نہ عکسی نہ رنگین، کسی قسم کا مستقل نبی پیارے آقا کے بعد نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر موجود ہے، قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کی سپورٹ کے لیے تشریف لائیں گے، وہ بھی مستقل نبی بن کر نہیں، محمد کریم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے، اور وہ تو پہلے ہی نبوت کا تاج پہن چکے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی درجے میں کوئی
سے پہلے خود اختتام پذیر ہو جائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. کیونکہ جنگ یمامہ میں صدیق اکبر نے ان کا خاتمہ کیا. اب ہم نے انشاءاللہ ان کا خاتمہ کرنا ہے. اور ہم تم کو کہتے ہیں کہ روز ادھر ادھر سے باتیں بنانے کی بجائے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہو. ایک ہی دفعہ میدان میں آ جاؤ. محمد عربی کے غلام بھی آ جاتے ہیں, آپ بھی آ جائیں, تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو. جنگ یمامہ کا منظر دہرا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ محمد عربی کے غلام وہ ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کوئی پرواہ نہیں کرتے. ایسا میدان سج جائے تو انشاءاللہ اس میدان میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے سب. کہہ دو انشاءاللہ. ایک ہی دم ہم لوگ کہتے ہیں آ جائیں میدان میں, آ جائیں کسی بارڈر پہ, آ جائیں کسی سرحد پہ, چن لیں کوئی میدان, کر لیں مقابلہ. یا توبہ کر, تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, یا توبہ کر کے سیدھا راستے پر آ جائے. اور توبہ کا طریقہ یہ کہ مرزا دجال اور قذاب پر لعنت بھیج کر آ جائے. مسلمان تمہیں آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے, لیکن شرط یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کی تمہارے حوالے سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرزا دجال, قذاب اور اس کے خلفاء پر لعنت بھیج کر محمد عربی کی ختم نبوت کے قائل ہو جاؤ. مسلمانوں کے سینے بڑے کشادہ ہیں, مسلمانوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہے. ہم تمہیں آج بھی اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ کام کریں. اس کے علاوہ ہٹو بچو اقلیت, ہمارے حقوق مارے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مسلمانوں نے ہمیں وہاں رگڑ دیا, یہاں رگڑ دیا, ادھر مار دیا, ادھر مار دیا, تو یہ پھر سلسلہ چلتا رہے گا. کوئی سپریم کورٹ آپ کو نہیں بچا سکتی, کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی. اور سپریم کورٹ بھی تھوڑی بہت گڑبڑ کرے گی, علماء اس کا بھی کان مروڑ دے گا. الحمدللہ علماء اس کا کان بھی مروڑ دینے سے مروڑا ہے. دیکھا نہیں پیچھے چیف جسٹس کو چیمبر میں بلا کے علماء نے کان مروڑا کہ اپنی ٹیون جو ہے صحیح کر لو. کان مروڑا اور اس نے کہا کہ جو فیصلہ آپ نے لکھنا ہے آپ لکھ دیں, میں پڑھ کے سنا دوں گا. آپ لکھ دیں, میں پڑھ کے سنا دوں گا. علماء کی طاقت کو آپ نہیں سمجھتے. علماء اس پر جانے قربان کر دیں گے, مسلمان اس پر جانے قربان کر دیں گے. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں کہ جس پر کمپرومائز کر لیا جائے. الحمدللہ اس حوالے سے جو بھی گڑبڑ کرے گا وہ غدار پاکستان بھی ہے, غدار اسلام بھی ہے, غدار ملت بھی ہے, اور ننگے ملت اور ننگے قوم بھی ہے. مسلمان اس مسئلے پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. کبھی نظائی انتظار کر لیں, شاید سمجھوتا کر لیں, ناممکنات میں سے ہے. ایسا ممکن نہیں, کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے, نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے. اس لیے انشاءاللہ مرزائیت اس صدی کے اندر ختم ہوگی. کہہ دیں انشاءاللہ. یہ چھپ کے چھپاتے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیٹھے گاؤں میں لندن میں, لندن میں یہ پودا لگایا تھا, لندن میں چھپ کے بیٹھے ہوئے, وہی چھپ کے بیٹھے ہیں. خود اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مرزا دجال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. تو خود کاشتہ پودے کی نسل بھی ادھر ہی چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور کہتا ملکہ وکٹوریہ ایک انگریزی تھی جو بر صغیر پر حکمران تھی, ملکہ تھی. کہتا ہے اللہ کرے کہ کبھی ملکہ وکٹوریہ کا سایہ میرے اوپر سے ختم نہ ہو, کبھی بر صغیر سے ان کی حکومت ختم نہ ہو. مسلمانوں نے طاقت سے انگریز کو بھی بھگا دیا, ملکہ وکٹوریہ کو بھی بھگا دیا, اور جرأت, طاقت, ہمت, بلبلے اور جوش سے پاکستان بھی بنا کے دکھا دیا. اور نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. واقعی تیری وکٹوریہ جس کا تو نام لیتا تھا دوڑ گئی. مسلمانوں کا جھٹکا کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے, یہ تو مسلمان تھوڑے سے ذرا اور ادھر ادھر نکل گئے, ورنہ اگر جہاد کی طرف واپس پلٹ آئے تو یہ کامتی ہے پوری دنیا. مسلم مجاہدین سے اور محمد کریم کے غلاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف اور پیارے آقا کی سچی پکی غلامی کی طرف صحیح معنی کے اندر واپس پلٹانے کی توفیق عطا فرمائے. 20 آیتیں ختم نبوت پر موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ پیارے آقا کی موجود ہے. ایک حدیث سناتا ہوں صرف. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال ہوں گے, ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں, لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. میں نبی بھی آخری ہوں, تم امت بھی آخری ہو. یہ پیغام بھی آخری ہے, یہ وحی بھی آخری ہے, اور یہ دور بھی آخری ہے, اور میری دعوت بھی آخری ہے.
سے مہلت دی جائے گی، کیونکہ اگر وہ پہلے کافر تھا تو اور مزید کافر ہو گیا ہے، اور اگر وہ پہلے خدا نہ خواستہ مسلمان بھی تھا تو وہ مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر اس نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکہ زنی کی یہ دعویٰ کیا ہے یا عقیدہ ختم نبوت کا منکر بن گیا ہے، وہ اسلام سے نکل گیا ہے، اب اسے کتنے دن کی مہلت دی جائے گی؟ صرف 3 دن کی۔ 3 دن میں علماء اس کو سمجھائیں گے، اس کے دماغ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، دلائل دیں گے، اس کے اعتراضات کے جوابات دیں گے، اس کے جو اشکالات ہیں انہیں دور کریں گے۔ اگر 3 دن میں وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے ڈسمس کر دیا جائے گا، ورنہ اسے ڈسمس، اس کی گردن اتار دی جائے گی، چونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ واجب القتل ہونا ہے۔ تو یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ دلیل نہ پوچھی جائے، کیونکہ دلیل پوچھنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی نعوذ باللہ، اور کوئی پوچھے اپنی دلیل پیش کرو، میں سوچتا ہوں تو یہ شک آ گیا عقیدے میں، اور عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ دلیل پوچھنے کا یہ مطلب ہے، دلیل نہیں پوچھی جائے گی بلکہ اسے گرفتار کروایا جائے گا، اور پھر حکومت اسلامی اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ طریقہ کار اسلام ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کے نہ اخلاق کو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ آپ کی سیرت کو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ آپ کی صورت کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے خلق اور خلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا اخلاق حسنہ کے منبر پر فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق حسنہ کے منبر پر فائز ہیں۔ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خُلُقٍ عظیم نیچے ہے، عَلَىٰ اوپر ہے، کہ آپ اخلاق حسنہ کے منبر پر فائز ہیں ہر اعتبار سے۔ میرے بھائیوں، اخلاق کو بھی اخلاق ہونا نصیب ہوا ہے تو در مصطفیٰ سے نصیب ہوا ہے۔ اخلاق بھی وہی ہے جس کو ہمارے پیارے نبی سے کوئی استناد ملی ہے، کوئی سند ملی ہے، وہی اخلاق ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کی عظمت دیکھیں، جس طرح آپ دیکھیں کرسی میرے نیچے ہے اور میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اسی طرح آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اخلاق نیچے ہے، ہمارے پیارے نبی اخلاق کے اوپر جلوہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اخلاق حسنہ کے منبر پر، اخلاق حسنہ کی کرسی پر فائز ہے۔ اخلاق وہی چیز بنتی ہے جو محمد کریم سے فیض حاصل کر لیتی ہے، اور جو چیز آپ سے نسبت نہیں رکھتی وہ اخلاق بھی نہیں بنتی۔ اتنے اخلاق کے باوجود آپ نے عقیدہ ختم نبوت کیسے تحفظ کیا ہے؟ اس میں اگر کوئی بھی لچک ہوتی تو پیارے نبی سے بیان کر دیتے، جیسا کہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اگر کسی نے میرے بعد نبی بننا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ جب حضرت عمر جیسا عظیم بندہ نبی نہیں بن سکتا تو یہ سیالکوٹ کا منشی، میٹرک فیل مرزا دجال اور کذاب کہاں سے یہ نبوت کے دعویٰ کرنے لگا ہے، جس کو ماسٹر کان پکڑوا کے پھینٹا لگاتا ہے۔ برادر اسلام، اپنی بات کو سمیٹنے سے پہلے موٹی موٹی نشانیاں دلیل کے طور پر، ویسے بھی عقیدہ کنفرم ہے، میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ دیکھیں، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کا شاگرد، بولو شاگرد، اب میں جج کے دلائل دے رہا ہوں جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے، علمی دلائل نہیں، تحقیقی دلائل نہیں، وہ علماء کے شایع نشان ہے۔ عوام کو سمجھ میں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، لیکن موٹی باتیں آپ سمجھیں، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اور مرزا دجال یہ سیالکوٹ میں پڑھتا تھا، منشی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ فیل ہوا، ٹیچروں نے اس کی مرمت کی، کان پکڑوا کے کئی جگہ مارا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے اور اس کے خرافاتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو مخلوق سے علم حاصل کر رہا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹی بات میں نے کی۔ دوسری بات، اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ان سب کے پاس وحی لے کر جو فرشتہ آتا رہا
اس کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا رہا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ لیکن اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مرزا دجال کی کتاب میں، کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی یا پیغام یا الہام لے کے آتا تھا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ لو جی نام سنے آپ، اندازہ نام کیا؟ اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مذاق نہیں، اپنی کتاب میں لکھا، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، اور وہ اس کو انگلش میں وہی لا کے دیتا تھا، انگریزی تھا نا، انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اس کا نام ٹیچی ٹیچی۔ سارے نبیوں کے پاس آیا حضرت جبریل، انگریز کا خود کاشتہ پودا، نام بھی انگلش والا ہی ہے، ٹیچی ٹیچی۔ جس طرح ہم کتوں کے نام رکھ دیتے ٹونی، رکھتے ہی نہیں، تو یہ کہا ایک اندازہ کریں، جھوٹے کا یہی سے جھوٹے کا پول کھل گیا، کہتا میرے پاس جو آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اس کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تیسری بات، اللہ کا جو نبی جب وصال کرتا ہے تو جہاں وصال کرتا ہے اسے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر ہوا۔ جب اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان کہ آپ کو کہاں دفنائیں، کسی کی رائے ہوئے کہ بیت المقدس میں دفنائیں، کسی نے مکہ کا نام لیا، کسی نے مدینہ کی کئی جگہوں کا نام لیا، لیکن ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں اللہ کا نبی وصال کرتا ہے اس کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا، رسول پاک کے مبارک وجود کو جہاں آپ کا وصال مبارک ہوا اسی جگہ سے، عین اسی جگہ سے قبر کھودی گئی اور تاجدار ختم نبوت کو وہاں دفن کیا گیا۔ آج وہی گنبد خضرا میں آپ آرام فرما ہے۔ اور یہ مرزا دجال، یہ مرا کہاں؟ لاہور۔ مرا کہاں؟ میکروڈ روڈ۔ مرا کہاں؟ جہاں مشینری کے آج کل زیادہ پرزے ہوتے ہیں، وہاں بڑی بڑی دکانیں، شاید کسی بندے نے چکر بھی لگایا ہو، لاہور میکروڈ روڈ پہ ایک کمرے میں یہ مرا، کمرے میں نہیں، واش روم میں جا کے مرا، واش روم میں جا کے مرا، کیونکہ اس کو ہیضے کی بیماری ہوئی تھی اور برا حال تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ پاخانے نے کدھر سے نکلنا ہے، یہ صورتحال تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن ایسے کے ساتھ تو یہی اشر ہونا چاہیے، جو اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو اس طرح اس کی حالت بری اور حالت اتنی پتلی ہو چکی تھی کہ اپنے جیب کے اندر جو ہے یہ رکھتا تھا، مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا، اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، اور گڑ کی ڈھیلیاں بھی رکھتا تھا، کبھی جو مٹی ہے اسے کھانے کے لیے استعمال کر لیتا تھا اور کبھی گڑ کو استنجے کے لیے استعمال کر لیتا تھا، یہ اس کی حالت ہوئی تھی، یہ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی پتہ ہی کچھ ہے، اللہ نے ایسا ذلیل کر کے اس کو دنیا سے بھیجا ہے، پھر بھی ان ظالموں کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ مرا واش روم کے اندر، اب اس کو دفن پھر ادھر ہی کر دیتے، واش روم میں، واش روم کی جو ہوتی ہے ادھر ہی دفن کرنا اس کا بنتا تھا، لا حول ولا قوت الا، چھوٹا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو یہاں سے اٹھایا، اس کے بدبودار جسم کو، اور اس کو ٹرین پہ لاد کے اس کو قادیان انڈیا لے جایا گیا، اور اس ٹرین کو جب یہ نئی ٹرین آئی تھی، اس ٹرین کو کہتا تھا کہ یہ ٹرین جو حدیثوں میں آیا نا دجال کا گدھا ہوگا، کہتے ہیں ٹرین ہی دجال کا گدھا ہے۔ تو اس کے بقول اس کی تحقیقات یہ تھی کہ یہ ٹرین کیونکہ نئی آئی تھی، اس طرح شروع میں موٹر سائیکلیں نئی آئی تھی، لوگ دیکھ کے حیران رہتے تھے یہ کیا بنا، تو ٹرین جب نئی آئی تو یہ کہنے لگا، اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یہ دجال کا گدھا ہے، تو اس کو اسی کے بقول دجال کے گدھے پہ لاد کے اس دجال کو لے جایا گیا اور اسے وہاں جا کے واسطے جہنم کیا گیا، وہاں جا کے اس کو دفن کیا گیا۔ یہ اس کی حالت تھی، آپ اندازہ کریں دعویٰ کیا ہے، حالت کیا ہے۔ نبی پاک کی ختم نبوت پہ جو بھی ڈھاکہ ڈالے گا اسی کا یہی حشر نشر ہوگا، وہ بچ نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے۔ اس طرح مسیلمہ کذاب کتے کی موت مارا گیا، صحابہ کرام نے تلوار کی طاقت سے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی، 1200 صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کھینچ کے نشانہ لگایا کہ اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ مسیلمہ کذاب مرتد جیسے ہی مرا شور مچ گیا کہ تمہارا دجال مارا گیا، جیسے ان کو پتہ چلا سارے دوڑ گئے، اپنے اس دجال کو چھوڑ کے سارے بھاگ گئے۔ میدان جب سجتا ہے تو ختم نبوت کے منکر پھیرتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ
دلیلیں پیش کر دی، آخری دلیل پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. آپ تھک بھی گئے ہوں گے، لنگر کا بھی انتظام کر رہے ہوں گے، محفل کے اختتام کا بھی انتظام کر رہے ہوں گے. آخری دلیل سنیں. اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ یکدم دعویٰ نبوت کرتا ہے. میں نے 3 دلیلیں دے دی، وہ یاد رکھنی آپ نے. چوتھی دلیل، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے یکدم دعویٰ نبوت کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی. یکدم اعلان کرتا ہے، جیسے ہمارے پیارے آقا نے 40 سال کے بعد اعلان کیا. ویسے تو آپ کا نور نبوت اس وقت بھی چمک رہا تھا جب کائنات کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا. یہ تو ہمارے آقا کی شان ہے. لیکن آپ نے اعلان کیا 40 سال کے بعد، اعلان نبوت کیا، یکدم اعلان نبوت کیا اور مقابلہ کیا اور ڈٹ گئے، اپنی جان قربان کرنے تک گئے. ایک وقت وہ آیا کہ جب کافروں نے کہا کہ آپ کلمے کی دعوت چھوڑ دیں، نبوت کا اعلان چھوڑ دیں. آپ کہتے تو کسی حسین و جمیل عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے، آپ چاہتے تو آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیتے، آپ چاہتے تو ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے. آپ یہ نبوت کی دعوت پیش نہ کریں، ہمارے خداؤں کو بھی ساتھ میں مان لیں. تو رسول پاک نے کیا فرمایا؟ اکیلے ہی تھے آپ، چند ایک ساتھی تھے، شروع میں کوئی بھی نہیں تھا. چند ایک ساتھیوں کے ساتھ اور اس سے بھی پہلے اکیلے ہونے کی حالت میں آپ نے اللہ کا پیغام سنایا. ہر طرف تلواریں، ہر طرف دشمن، جان کے، مال کے، ایمان کے، عقیدے کے دشمن. لیکن آپ نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول. آپ نے یکدم اعلان کیا، موقع نہیں دیکھا کہ جب حالات صحیح ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اعلان کروں گا. ایسا نہیں کیا، اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس پر ڈٹ گئے. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح ہماری آفر قبول کر لیں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، تب بھی میں دعوت حق دینے سے، پیغام حق سنانے سے باز نہیں آؤں گا، چاہے اس راستے میں میری جان چلی جائے. اور ہمارے پیارے آقا نے پھر اس طرح مقابلہ کر کے دکھایا بہادری کے ساتھ. ہمارے نبی مجاہد اعظم ہے، مجاہد اعظم. لیکن ادھر مرزا کی حالت دیکھیے. مرزا نے سیٹنگ دیکھتا ہی کہ اب انگریزوں کی حکومت ہے، میری سپورٹ کرے گی، مسلمان تھوڑے سے کمزور ہیں، شاید ڈر جائیں. ادھر ملکہ وکٹوریہ کا سایہ میرے اوپر ہے، انگریزی فوج اور پولیس میرے ساتھ ہے. آہستہ آہستہ اس نے چیک کرنا شروع کیا. سب سے پہلے کہا کہ یار میں جو ہے امام مہدی، میں امام مہدی. اس کے بعد اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ میں امام مہدی سے بڑھ کر مثل مسیح بن گیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گیا ہوں. پھر کہنے لگا نہیں، میں خود ہی عیسیٰ علیہ السلام بن گیا. پھر کہنے لگا کہ مجھے نبوت مل گئی. پھر کہنے لگا کہ مجھے رسالت مل گئی. پھر کہنے لگا کہ نہیں، میں اصلی نبی نہیں ہوں. آپ غلط سمجھ رہے. جب علماء نے ڈنڈا لے کے اٹھے، علماء ہر قسم کے علماء میدان میں آگے اس کو گھیرا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء میدان میں آئے اور اس کو چیلنج دیے. کہتے نہیں، میں کوئی اصلی نبی تھوڑا ہوں، میں ہوں ذلی نبی. میرے اوپر سایہ پڑا ہے نبوت کا، اس لیے میں نبی بن گیا ہوں. میں ہوں بروزی نبی، یعنی میں جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ اگلا جنم اس طرح کا میں بروزی، میں نبی ہوں. میں نے پکا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. پھر کبھی یکسی نبی، کبھی رنگین نبی، کبھی امتی نبی، کبھی متبع نبی، کبھی کچھ کبھی کچھ. پھر نعوذ باللہ ادھر سے اور پیسہ ملا اور اسے سرمایہ ملا اور لالچ ملا. نبی سے بھی آگے نعوذ باللہ. پھر اچانک اس کا دماغ خراب ہوا، کہنے لگا کہ میں مکمل نبی بن گیا ہوں. پھر نعوذ باللہ کہنے لگا میں محمد رسول اللہ بن گیا ہوں. پھر کہنے لگا میں خود اللہ ہی بن گیا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اندازہ کریں اس بے وقوف کے دماغ کا اندازہ کریں آپ. اللہ کے نبی کس طرح دعویٰ کرتا ہے، اس کی حالت دیکھے. موقع دیکھتا تھا، حالات دیکھتا تھا، جیسا موقع حالات ہوتے اس طرح کی بات کرتا اور کام چلاتا. لیکن انشاءاللہ یہ کام نہ تیرا پہلے چلا ہے اور نہ مسلمان تیرا یہ کام آئندہ چلنے دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اس کی حالت دیکھ کر تو مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے. آخری بات سنیں، بات کو مکمل کرتے اسی
سے ملتی جلتی ہے. کہتے ہیں ایک بندہ پاگل خانے میں دورہ کرنے کے لیے چلا گیا. تو جیسے ہی گیا تو جاتے ہی پاگل کہنے لگا یار بھائی مجھے اس پاگل خانے سے چھڑاؤ, میں پاگل نہیں ہوں. اس نے کہا یار کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا, آپ اس پاگل خانے میں بند کیا ہوا ہے. کہتے نہیں میں پاگل نہیں ہوں. کہتے نہیں کوئی نہ کوئی تو بات ہے. اس نے کہا یار میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, بس اتنی سی بات کہتا ہوں. انہوں نے گرفتار کر کے ادھر جیل میں ڈال دیا. اس نے کہا تو ادھر ہی رہنے کے قابل ہے, ادھر ہی رہنے کے قابل ہے. اس نے کہا کہ واقعی تو پاگل ہے اور پاگل خانے میں رکھنے کے قابل ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کا ایک بیرک کے اندر ایک اور پاگل بنتا. اس نے کہا جی یہ پاگل ہوگا اور یہ واقعی یہ جو ہے پاگل ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے. وہ بندہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے. اسے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا, آپ تو خود ہی پاگل پن کے مرض کے اندر یہاں بند ہے. اس نے کہا یار یہ پاگل ہے, میں پاگل نہیں, انہوں نے مجھے ایسے ہی ادھر بند کر دیا, میں اچھا بھلا صحیح سلامت ہوں, انہوں نے ایسے ہی ادھر بند کر دیا. اس نے کہا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کا دعویٰ غلط ہے, آپ کے کہنے کی وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے اس کو نبی بنا کے بھیجے, میں نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہی, وہ اللہ بڑا بیٹھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. نقل کفر نہ بادشاہ, وہ اپنے من میں اللہ بڑا. اس نے کہا بھائی تم جدھر کھڑے ہو صحیح جگہ پہ بند ہو, تمہارا یہی علاج ہے. وہ کہتا میں اس کو بھیجا ہی نہیں, وہ خود اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی مرزا دجال الکذاب کا طریقہ واردات تھا, لیکن یہ طریقہ واردات کچھ جاہلوں پر چل گیا اور کچھ انگریز کے یہ جو خود کاشتہ پودے تھے, انگریز سے متاثر تھے, اس طرح کے لوگوں پر چل گیا. محمد عربی کے غلاموں پر اس کا یہ طریقہ واردات نہ چلا ہے نہ چلے گا انشاءاللہ. تو یہ اس کا طریقہ کار تھا, اس طرح اس نے دعویٰ کیا. اس کے جھوٹ ان چار باتوں سے بالکل واضح اور مبرہن ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ پرلے درجے کا جھوٹا, کذاب اور دجال تھا. ہمارے پیارے آقا کہاں, یہ ذلیل اور خبیث کہاں. آخر میں پیارے آقا کی شان پر چند ایک اشعار سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ہمارے پیارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا. اور محمد سر وحدت ہے, کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہے, کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشا نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں تاجدار ختم نبوت کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے, منکرین ختم نبوت کا ہمیشہ تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.